ویلکم بیک ٹو صبح سویرے پاکستان۔ ناظرین، اس جہان رنگ و بو میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نہ صرف باعث رحمت ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت تمام عالم انسانیت کے لیے باعث نجات اور کامیابی بھی ہے۔ ہاں جی، اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت نہایت ادب و احترام اور مذہبی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اور آقا کا میلاد منانا مسلمانوں کے لیے بہت سعادت کی بات ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اور اس نقطے پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، روشنی ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے، اصلاح کی جائے اور اپنی کوشش لازمی طور پر کی جائے۔ اب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مقصد کہیں گم ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ملک میں ایک گروہ اس عظیم الشان دن کو مختلف قسم کی خرافات کی طرف دھکیلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بالکل، یہ جو گروہ ہے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت ثابت کرنے کے چکر میں دکھائی دیتا ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا ایجنڈا ہے اور کیا مقاصد ہے۔ اگر ہم بات کریں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کی تو اس میں شریک ہونا، ہاتھوں میں جھنڈے تھامنا اور میوزک پر ناچنا گمراہ افراد کے ٹولے کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اب جو ویڈیو سامنے آئی ہیں وہ کتنی مطلب کہ ہمارے لیے شرمناک ہیں، اور اس کے اندر جی حور برآمد ہو رہی ہے، حور بنا کے آپ پیش کر رہے ہیں، اور پھر معاملات یہ آ رہے ہیں کہ جی کہ 25,000 30,000 روپے میں اس حور کو آپ لے کر آئے ہیں، پھر شیطان کو زنجیروں سے باندھ کر کھینچا جا رہا ہے، رقص ہو رہا ہے، ڈیک چلا ہوا ہے، اس طرح کی صورتحال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت و محبت کا اظہار صرف میلاد کی دیگیں بھی نہیں ہیں، تبرک بھی نہیں ہے، حلوے تقسیم کرنا بھی نہیں ہے کہ ہمارا مقصد ہی صرف یہ ہو، یا لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے۔ حالانکہ اطاعت و محبت کا اصل معنی تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر تو عمل کر لیا جائے۔ اس سارے معاملے کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، کوشش کریں گے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ لوگ بھی کوشش کیجئے کہ آپ کے آس پاس جب ایسا ہو رہا ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور ریاست کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ سینئر اینکر پرسن جنید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ جنید بھائی، یہ کیا ہے؟ آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی، پورا پاکستان یہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا، سر شرم سے جھک رہا تھا۔ کم علمی ہے، کم عقلی ہے، دین سے دوری ہے، یا آپ کو کچھ سازشی عناصر بھی اس میں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت کچھ ہے۔ ایک تو پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس موقع پہ دعوت دی۔ یہ جہالت بھی ہے، یہ کم عقلی بھی ہے، اور اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں ایک ایجنڈا بھی ہے۔ یہ میلادی گروپ نہیں ہے، یہ فسادی گروپ ہے۔ اچھا، یہ فسادی گروپ آپ کو مختلف پاکٹس میں اور ٹولوں کی صورت میں نظر آئے گا۔ بدقسمتی یہ جو مبینہ ویڈیوز اس وقت ہمارے سامنے آئی ہیں، میں مبینہ کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے اس میں بھی بہت کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ جو حور والی ویڈیو ہے، آپ نے کچھ اس پہ بات کی، لیکن میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے جس میں حور والی ویڈیو ہمیں نظر آتی ہے، جس میں معاذ اللہ خانہ کعبہ کے ماڈل کے سامنے جو رقص ہو رہا ہے نوجوانوں کا، بلکہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بینرز لگے ہوئے ہیں، اور اس کے سامنے باقاعدہ مطلب جو ہے وہ اپنے انڈین گانوں کے اوپر رقص ہو رہا ہے۔ ایسی کئی ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں حمزہ کہ یہ انتہائی شرمناک فعل ہے، انتہائی شرمناک فعل ہے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ کھلی بلاسفیمی ہے، کھلی بلاسفیمی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مسئلہ ہے، یہ ناموس کعبہ کا بھی مسئلہ ہے، یہ ناموس گنبد خضرا کا بھی مسئلہ ہے، یہ ناموس اسلام کا بھی مسئلہ ہے۔ مجھے ایک بات کا آپ جواب دیجئے صاحب، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری آل اولاد، ہماری جان، ہمارا سب کچھ، ہمارے ماں باپ قربان، یعنی ان کی ناموس پہ ہم حرف نہیں آنے دیں گے۔ جب گیٹ ولڈر معاذ اللہ گستاخانہ خاکے بناتا ہے تو پوری دنیا سے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور اپنا اپنا جو حصہ اس میں ڈالتے ہیں۔ مجھے بتائیے کس منہ سے ہم کسی غیر مسلم سے کہیں کہ تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرو؟ ہمارا عمل یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہم اگر سرکار علیہ السلام کی ولادت کے موقع کو اس انداز سے منائیں گے تو کیا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حرف نہیں ہے؟ دوسری بات جو بڑی اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کہنے دیجئے صاحب کہ ہمارے علماء سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ ہمارے علماء کو سامنے آنا چاہیے، فرنٹ لائن کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اس حوالے سے خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ یہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، دین اسلام کی اینٹیٹی، اس کی شناخت کا مسئلہ ہے۔ بدقسمتی کیا ہے؟ دیکھیں میں مختلف بلاگرز کو پڑھ رہا تھا، غیر مسلم بلاگرز تمسخر اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع اوپر حوروں کو پیش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں صاحب کہ اگر اس میلاد میں آؤ گے تو حوریں ملیں گی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو ایکٹیو ہونا چاہیے،
تمام علماء کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اس کے خلاف آواز کو بلند کرنا چاہیے، لوگوں کی تعلیم کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ اس پر فتویٰ دے، پراپرلی کیٹیگوریکل فتویٰ دینا چاہیے۔ پھر علاقے کی جو پولیس ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا پولیس کیا کر رہی ہوتی ہے، کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ بلاسفیمی ہو رہی ہے کھلی؟ یا ریاستی اداروں کو نظر نہیں آتا کہ یہ بلاسفیمی ہو رہی ہے، اس کے خلاف ہمیں کام کرنا چاہیے؟ معذرت کے ساتھ جملہ مجھے ادا کرنے دیں، اور یہ غلط فعل ہے، میں اس فعل کو کسی طور سے انڈورس نہیں کر رہا، لیکن میں مثال اس لیے دے رہا ہوں بات سمجھ آئے کہ رکشا میں جانے والی ایک لڑکی کو جب کوئی لڑکا چھیڑ دے، میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا، اس پر پورا پاکستان واویلا مچائے، ٹرینڈنگ چلے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر ہم سب خاموش ہو جائیں۔ وہ لڑکی جو مینار پاکستان پر پلانٹڈ اپنی بے حرمتی کروائے اور پورے پاکستان کی عزت اور توقیر کو پوری دنیا کے اندر جو پامال کر دے، بعد میں پتہ چلے صاحب اس کا چہرہ کچھ اور تھا، اس کے اوپر پورا پاکستان کھڑا ہو جائے۔ لیکن ہم لوگ صاحب رسول کریم کی ناموس رسالت کی محافظت پر کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ لہٰذا اس کا مکمل طور پہ قلع قمع ہونا چاہیے اس فعل کا، اور اس فسادی گروپ کو ایکسپوز کر کے بتانا چاہیے کہ یہی صحیح طریقہ ہے اور یہ ڈونٹس کا ایریا ہے جہاں پہ ہمیں نہیں جانا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے ساتھ سینئر وکیل جناب اظہر صدیق صاحب موجود۔ اظہر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ حضور والا یہ بتائیے، یہ ویڈیوز آپ نے بھی ظاہر ہے دیکھی ہوں گی، ان مبینہ ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد پہلا امپریشن آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بہت شکریہ جنید صاحب، بڑی تکلیف اور دقت اس کانٹیکس میں ہے جب میں اسی سارے معاملے کو دیکھتا ہوں تو ہمارے ہاں قوانین بڑے واضح ہیں۔ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہے، مادر پدری آزادی کا کانسیپٹ لیا ہوا ہے، آرٹیکل 19 سامنے رکھ لیں، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ریزنیبل ریسٹرکشن ہے، سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا ان دی انٹرسٹ آف دی گلوری آف اسلام۔ آپ خود سوچیں یہ گلوری آف اسلام ہے، کیا اسلام نے ہمیں یہ کانسیپٹ دیا ہے؟ دوسری طرف اگر اہم پہلو آ جائیں، ایک تو آپ نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ سارے معاملے میں اسلامی نظریاتی کونسل کیوں خاموش بیٹھی ہے، اور ان کا نقطہ نظر تھا، انہوں نے فوراً میٹنگ کال کرنی چاہیے تھی اور اس والے ایشو کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کر کے دیکھیں۔ دو طرح کی باتیں ہیں، ایک تو ہم نے آپ 92 کی تعریف میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کم از کم مذہب کے معاملے میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ عوام کو نہ صرف اویئرنس کرتے ہیں بلکہ انہیں بتاتے ہیں خرافات کیا ہیں، ایشو کیا ہے، مسائل کیسے حل کرنے ہیں، توہین رسالت، جتنا کام آپ لوگوں نے توہین رسالت کے حوالے سے واضح طور پر اٹھایا کسی نے اٹھایا ہے۔ تو دوسری طرف یہ عمل جو ہے جو ہمارا بڑا نیگیٹو امیج جا رہا ہے کہ آپ جس طرح کی خرافات ہو رہی ہیں اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو یہ تعزیرات پاکستان کے تحت قابل دست اندازی جرم ہے۔ یعنی اگر آپ سمپل سی بات اگر دیکھ لیں 295 سے شروع ہو جائیں، 296 سے آ جائیں، 297 سے آ جائیں، 298 آ جائیں، ان میں سزائیں دی ہوئی ہیں۔ یہ بلاسفیمی کا آپ نے لفظ بڑا واضح طور پر بڑا واضح طور پر استعمال کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے ہم انبیاء کرام کی تشبیہ کے حوالے سے کسی طرح کی تصویر نہیں لا سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی حوروں یا اس کانسیپٹ میں یہ تو ایک اگر دیکھا جائے یہ فسادی ایجنڈا ہے جو ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، زائنسٹ لے کر چل رہے ہیں اس کو، اور اس ایجنڈے کو پروموٹ یہ اسی طرح کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ان ریگولیٹڈ کیا جائے، اور یہ چیزیں دیکھیں نا، یہ چیزیں مثال کے طور پر اگر کسی چھوٹی جگہ ہو بھی گئی ہیں تو سب سے خطرناک کام ہوا جس تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا سے پھیلا کہ جو لوگ وہاں پر موجود بھی نہیں تھے انہوں نے اتنا کچھ یہ سارا کچھ دیکھ لیا، اور دیٹ از ویری ڈینجرس۔ آپ کو یہاں پر نہ صرف میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر کسی نے غلط فہمی سے کر لیا ہے ان کو اس دفعہ وارننگ دے کر، لیکن میں چاہوں گا کہ اس پہ باقاعدہ مقدمات درج ہونے چاہیے، اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس طرح کی کوئی چیز بھی ہے نا یہ سوشل میڈیا پر فلوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھیں آپ چلا رہے ہیں ویڈیو لیکن آپ نے بلر کیا ہوا ہے، آپ کوئی چیز ایسی سامنے لے کر نہیں آ رہے ہیں۔ میں قطع کلام کی معذرت میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں قطع کلام کی معذرت، یہ ایسا معاملہ ہے، یہ بالکل ہماری مینجمنٹ جب ڈسکس کر رہی تھی تو ہم اس بات کو دکھا نہیں سکتے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس طرح کے مناظر بھی ہم دکھائیں۔ آخر میں صرف یہ بتائیے کہ ان کے خلاف میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ان کے خلاف سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے۔ یعنی یہ تمام ویڈیوز موجود ہیں، ان میں فیسز موجود ہیں جہاں ہم پلانٹڈ مطلب مینار پاکستان پہ کھڑے ہونے والی لڑکی کے حوالے سے جو ہے وہ پوری دنیا میں واویلا، FIR، یہ وہ سب کچھ ہوتا رہا۔ کیا ان لوگوں کو ایکسپوز کر کے سخت سزا نہیں دینی چاہیے تاکہ آگے جو ہے راستہ رک جائے اس طرح کے کاموں کا؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ کا قانون بڑا واضح ہے، تعزیرات پاکستان بڑی واضح ہے، یہ جرم قابل دستاندازی پولیس ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آئیں پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت آ جائیں، پیکا کے تحت آئیں، اور یہی ہم ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں، اور میں آج بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یہ بنانی پڑے گی ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور دوسری بات ہے کہ اس پہ باقاعدہ مقدمہ درج کر کے
آپ اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن تاکہ روکنا ہے، یعنی آج اگر سخت سزائیں دیں گے دوبارہ نہیں رکے گا. اگر اسی طرح ان نوٹس ہی چلی جائے گی، آج تو تھوڑی سی ہوئی ہے نا، یہ پورے پاکستان میں پھیلے گی. اور انڈیا میں بیٹھے پوسٹیں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی تکلیف اور دقت ہو رہی تھی. مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارا، یعنی اشعار اسلام کے حوالے سے اتنی تکلیف اور دقت ہے، اور اس کو روکنا ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کو جاگنا ہے. اور میں آپ کو جنید صاحب بتا دوں، میں اس سارے معاملے میں اسلامی نظریاتی کونسل کو لکھنے لگا ہوں. آپ کی وجہ سے پوائنٹ آؤٹ کر، میرے بھی شاید ذہن سے یا ان نوٹس چلے گی، لیکن آج آپ نے ایک نیا راہ دیا مجھے بھی کہ میں اسلامی نظریاتی کونسل کو لکھوں گا اس حوالے سے بھی. بہت شکریہ عزیز صاحب، بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ رہے، اور آئی ہوپ کہ اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے فوری طور پہ سٹیپ لے گی. ہمارے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی جناب ارشاد عارف صاحب موجود ہیں. ان سے بھی پوچھتے ہیں صاحب کہ ربیع الاول کے موقع پر حالیہ جو خرافات ہوئی ہیں، جو مقدسات کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کا ظاہر ہے ارشاد صاحب نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ اخلاقی اقدار سے کوئی تعلق ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں کوئی یہ خاص ایجنڈا ہے، کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیے، میلاد النبی کا جلوس ہو، محرم کے جلوس ہیں، اور جو ہماری مذہبی تقریبات ہوتی ہیں ان میں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ایسا جو مذہب کا تقاضا نہیں، لیکن ہمارے جو کلچرل ثقافتی روایات ہیں، لوگوں کا ایک خاص مزاج ہے، اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے. خیر بعض لوگ جو ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں، اعتراضات اٹھاتے بھی ہیں. بعض سمجھتے ہیں کہ جی ایک ثقافتی جو ہمارا ورثہ ہے اس کی وجہ سے اس کو برداشت کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے اب اس میں خرافات کا پہلو جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ملتان میں جو کچھ ہوا، یہ نہ تو ظاہر بات ہے کسی عالم دین نے اس کی جو ہے تجویز پیش کی ہوگی، نہ اس کی کوئی سفارش ہوگی، اور نہ اس کی اجازت ہوگی. لوگوں نے اپنے طور پر یہ کیا. درست. میں یہ تو خیر نہیں سمجھتا کہ کسی خاص ایجنڈے کے تحت کیا گیا ہے، لیکن اس میں جہالت کا عنصر بہت ہی نمایاں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس جلوس کو جو خالصتاً حب رسول کے جذبے کے تحت نکالا جاتا ہے، وہ تقریبات جو خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، اس میں اگر آپ غیر شرعی افعال کو شامل کریں گے، غیر شرعی امور کو شامل کریں گے، رسوم کو اس کا حصہ بنائیں گے جن کی نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ ہماری اخلاقیات اجازت دیتی ہے، نہ یہ حب رسول کا تقاضا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر انگلیاں اٹھیں گی، سوالات پیدا ہوں گے، اور بجا طور پر یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ کسی ایجنڈے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کرام کی ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ تقریبات ہوتی ہیں، جس موقع پر بھی ان تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، تو ان کی نگرانی سخت ہونی چاہیے. اور کوئی تقریب منعقد کرنے سے پہلے، کوئی جلوس ترتیب دینے سے پہلے، کوئی ایونٹ جو ہے آپ جب اس کو آرگنائز کرتے ہیں تو اس سے پہلے علماء کرام کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو، ان منتظمین کو یہ سمجھائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہ ایک مقصد بے مقصد پریکٹس نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک اور پرابلم بھی ہے کہ بعض لوگوں نے ایک خالصتاً مذہبی جو تہوار ہے اور خالصتاً جو ایک حب رسول کا اظہار ہے، اس کو ایک قومی تہوار کا نام دے دیا ہے، یا یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید ہماری کوئی ثقافتی قسم کا کوئی تہوار ہو رہا ہے جس میں ہم جو بھی خرافات شامل کر لیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جس کام کو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت سے منسوب کر رہے ہیں، اس میں بہرحال جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے کریں. وہ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع بھی نہ ملے، اور روز قیامت آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندگی بھی نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرمائیں کہ آپ نے میرے نام کو استعمال کیا، میرے نام پر ایک فنکشن یا ایک تقریب منعقد کی، اور اس میں وہ خرافات شامل کر دیں جو مجھے کبھی بھی پسند نہیں ہو سکتی، جو اللہ
کہ غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. تو میرا خیال ہے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی تقریبات کو دوبارہ منظم کریں اور اس میں شرعی تقاضے بہرحال ملحوظ رکھے جائیں. نہیں بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے شاہ صاحب. اس میں دیکھیں ایک تو بڑا کام کا جملہ آپ کا، ویسے ظاہر ساری باتیں کام کی، لیکن اس میں جو وہ کسی عالم دین نے آج تک جو یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ صاحب اس انداز سے تقاریب ہونی چاہیے، اس انداز سے محافل ہونی چاہیے، یہ کچھ ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بلکہ اسلام تو قطعاً اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا نا اس طرح کی خرافات کی. اب مجھے جو مطلب سمجھ آتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں، وہ ذرا بتائیے. یہ جہالت ہے، یہ پیسے کا ضیاع ہے، یہ ایک تنوع پسندی ہے کہ جی ہم کوئی نیا کر کے دکھائیں، اور ایک نمائش ہے، اور باہر سے جو ہماری جو ہندوانہ تہذیب ہے، یہ یورپین کلچر ہے، اس سے متاثر ہو کر یہ باتیں کی گئی ہیں. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ کسی برے مقصد کے لیے یہ کیا گیا ہوگا، لیکن بہرحال یہ کام برا ہوا ہے. اچھا ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، میں تو سچی بات ہے میرا تو دل بڑا کڑا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو بڑی تکلیف اس بات پہ ہے ابھی تک. وہ جو مناظر ہیں مجھ سے تو سچی بات ہے وہ دیکھے نہیں گئے، جو ہم گناہگار آنکھیں دیکھ رہی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی امتی، میں دعوے سے بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے مناظر دیکھ بھی نہیں سکتا، برداشت بھی نہیں کر سکتا. یہ سیلف ایک بلاسفیمی ہے جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ اسے روکا کیسے جائے، یہ بڑی اہم ترین بات ہے. یہ تو اسپریڈ آف ہو گیا ہے پورا معاشرے کے اندر. جی شاہ صاحب دیکھیں، ہم جو حب رسول کے دعوے دار ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں کوئی بھی ایسا کام جو منسوب ہو اللہ اور اس کے رسول سے، جو منسوب ہو دین اسلام سے، کسی مذہبی تہوار کا حصہ ہو، وہ کام کرتے ہوئے ہمیشہ ایک حقیقت مد نظر رکھنی چاہیے کہ کیا اس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوگا یا نہیں. اگر ہم ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اس معاملے میں ہمیں اللہ کے سامنے بھی جواب دہی ہونی ہے ہماری، اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے بھی ہم نے شرمندگی ہو سکتی ہے، وہ کام کبھی بھی نہ کریں. یہ جو قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ اسوہ رسول کی پیروی کریں، اس کے پیچھے یہی ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، دکھ میں، سکھ میں، ہمیشہ مد نظر یہ رکھیں کہ یہ کام حضور علیہ السلام نے اور ان کے صحابہ کرام نے، اہل بیت عظام نے کس انداز میں کیا ہے، کیا تقاضے ملحوظ رکھے گئے ہیں. جب ہم یہ نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، تو پھر ہم اس طرح کی حماقتیں کرتے ہیں. اب ذمہ داری کس کی ہے؟ ظاہر بات ہے علماء کرام کی ہے، ظاہر بات ہے یہ ہمارے اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو شاگرد ہیں ان کو دوران تعلیم ان کی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ کیا کام آپ کو کرنا چاہیے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے، جو بچے یہ کام کرتے ہیں وہ ایسا کام نہ کریں. یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ میڈیا صرف ریٹنگ کے چکر میں نہ رہے، بلکہ کوئی بھی کام جو معاشرے میں غلط ہو رہا ہو اس کو وہ اجاگر کریں، اور وہ جو اہل علم ہیں، وہ جو ان امور کے ماہرین ہیں، ان کی رائے عوام کے سامنے لائیں، عوام کی تربیت کریں، عوام کو بتائیں کہ کس کام سے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حب رسول کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں، اور کس کام سے ہم بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اپنے مذہب کو بدنام کرتے ہیں، اپنے کلچر کو بدنام کرتے ہیں، معاشرے کے اندر ایک ایسی نئی رسم ایجاد کرتے ہیں جو آگے چل کے ہماری اخلاقیات پر اثر انداز ہوتی ہے، ہماری نوجوان نسل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ہمارے مذہب کا، ہمارے مسلک کا، ہمارے دینی شاعر کا مذاق اڑتا ہے. تو میرا خیال ہے ان تمام طبقات کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور اس کی روک تھام اسی مرحلے پر کرنی چاہیے. لیکن حکومت بھی بری ذمہ نہیں ہے، حکومت کی ادارے بھی بری ذمہ نہیں ہیں. ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ایسا کوئی کام ہو رہا ہو جو واضح طور پر شاعر اسلام کے خلاف ورزی ہے، اس کی روک تھام کریں. بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. حمزہ بات وہ یہ کرکس کی کہ ریاستی اداروں کو اسٹیپ لینا ہوگا، لوکل پولیس جو ہے، علاقہ پولیس، اس کو اسٹیپ لینا ہوگا. جید علماء کرام کو اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ نیکسس بنا کے کام کرنا ہوگا، اور ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان بھی ذرا سا اپنے اندر غیرت پیدا کرے جب وہ ایسے مناظر دیکھے، وہاں روکے صاحب. بالکل ایسے یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ یہ برداشت نہیں ہوگی بات. بالکل ایسے ہی ہے. جنید بھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ہم نے
اپنی کوشش کی ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے. اس سے آنکھیں چرا کر ادھر ادھر نہیں ہوا جا سکتا. یہ حب رسول کا معاملہ ہے, تمام تقاضے پورے کرنے ہیں. پہلی ذمہ داری ہے کہ حب رسول کو سمجھیں تو صحیح, اس کے تقاضے پھر ہم انشاءاللہ پورے بھی ضرور کریں گے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.